الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، سلف صالحین کا تدبر قرآن میں عجیب معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اس کو اپنے دل پر وہ لیا کرتے تھے. اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ ان کا انہماک بڑا شدید ہوتا تھا، اور جو چاہتا ہو کہ قرآن مجید کی اہمیت کو اپنے دل پر محسوس کرے اور اس میں غور و تدبر کرنے کی اس کے اندر بھی چاہت پیدا ہو، تو اسے سلف صالحین کے واقعات پہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے اور اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کی. اس طرح سے انسان کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی کوشش کرے گا کہ جو لوگ کامیابی کی راہ پر تھے انہی کے راستے پہ لگ جائے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی ان کی صف میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور جلدی سے پیش قدمی کرو اور راستے کو مشکل مت سمجھو، اس لیے کہ مدد کرنے والا ہر چیز پہ قادر ہے، اور جس نے ان کو لیا تھا اسی سے تم بھی مانگو، سوال کرو، اسی سے جو ہے التجا کرو. اور تمہارا جو مالک ہے وہی ان کا بھی مالک تھا. اور کبھی کبھی کیا ہے، خزانہ کسی فقیر کو بھی مل جاتا ہے، اور بہت سی فضیلت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی چھوٹا جو ہے اس کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے. خضر علیہ السلام کو وہ باتیں معلوم ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام پر مخفی تھی. سلیمان علیہ السلام کو وہ چیز بتا دی گئی جو داؤد علیہ السلام کو نہیں بتائی گئی. اور کچھ واقعات سلف صالحین کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے. ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا. عبداللہ ابن شداد ابن حاد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا. پہلے جو مسلمانوں کا امیر اور سردار ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو مسجد نبوی میں امامت حضرت عمر ہی کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر میں سورہ یوسف پڑھی تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جو ہے رونے کی زار رونے کی آواز سنی، اور میں آخری صف میں تھا جو ہے، اور وہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنی رنج و غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. تو اس آیت پڑھ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور پچھلی صف میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی ان کی رونے کی آواز کو سنا. اور عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، کان ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فرمایا کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اپنے رب کی یاد سے خشیت سے بھر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی ان سے پہلے تو ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہے. کہا کہ جب یہ آیت پڑھی انہوں نے تو رونے لگے، یہاں تک کہ رونا ہی ان کے اوپر چھا گیا، غالب آ گیا، یعنی کنٹرول نہیں پا رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. اور نافع جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں ما قرأ ابن عمر هاتین الآیتین قط من آخر سورة البقرة الا بکا. کہتے ابن عمر نے
کبھی بھی سورہ بقرہ کی یہ آیت نہیں پڑھی مگر وہ پڑھے. وہ آیت پڑھتی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے. اگر تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ دوبارہ محاسبہ کرے گا اس پر. پھر جسے چاہے گا وقت دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ہمیشہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شمار جو ہے یہ بڑا سخت ہے. یہ سب باتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, سب کا احاطہ کر رکھا ہے اس نے. ایک ایک چیز جو ہے اس کے بعد موجود ہے. یہ جو ہے بڑا شدید لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں رہتی ہے. انسان کو کیا ہے بلا دیتا ہے, خود آدمی کو جو کرتا ہے اسے بھی یاد نہیں رہتے, اپنے گناہ, اپنی معصیتیں, اپنی کمزوریاں. لیکن رب تعالیٰ کے دفتر میں جو سب کچھ لکھا ہے موجود ہے, تو اگر اللہ چاہے تو محاسبہ کرے گا. تو کہتے تھے کہ یہ موجودگی بھی بڑی جو ہے خطرناک بات ہے, وہ سخت ہے. تو پتہ نہیں کس بات پہ معاوضہ ہو جائے. بعد میں بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک گھاٹی پہ آپ نے نزول فرمایا. تو فرمایا کہ میں یحرسن اللیل کا, آج رات ہماری پہرے داری کون کرے گا. تو ایک مہاجر کھڑے ہوئے اور ایک انصاری کھڑے ہوئے اور وہ دونوں جو ہے گھاٹی کے منہ پہ چلے گئے اور رات کو دونوں تقسیم کر دیا کہ رات کے اس حصے میں پہرے داری آپ کریں اور رات کے دوسرے حصے میں میں کروں گا. تو پہلے جو ہے انصاری کی باری تھی, مہاجر جو صحابی تھے سو گئے اور انصاری اب نگہبانی کرنے کے لیے انہوں نے کون سا راستہ چنا, تاکہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھنے لگے. تو ایک دشمن آیا, اس نے دیکھا کہ انصاری یہاں کھڑا ہے, تو اس نے تیر چلایا اور تیر لگ گیا. اب یہ نماز میں کھڑے تھے, اس تیر کو نکال کے پھینک دیا اور اپنی نماز پڑھتے رہے. یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے مضبوط پہلوان قسم کے لوگ سے قوت برداشت بھی بہت زیادہ تھی. ہم کو سوئی چپ جائے تو نہیں برداشت ہوتی, چوٹی کاٹتے, مچھر کاٹتے لوگ چھلنے لگتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اللہ کی کتنی مہربانی عنایت کے ساتھ تھی کہ تیر لگ گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس جمع تیر کو نکال کر پھینک دیا اور نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ثم رماہ بسان, پھر دوسرا تیر بھی چلایا, دوسرے کے ساتھ ایسے کیا, پھر نکالا اور پھینک دیا. اور تیسرا تیر بھی چلایا اس نے, اس کو بھی نکال کے پھینک دیا اور رکوع سجدہ کیا اور اپنی نماز پوری کر لی. پھر اپنے ساتھی کو جگایا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آدمی لہو رہان ہے, خون بہ رہا ہے, تو کہا تیرے بھائی پہلی بار جب تمہیں تیر لگا تھا تم نے کیوں نہیں جگایا ہم کو. تو کہا کہ جو ہے ایک ایسی سورج میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہے اس کو توڑنے کا جی نہیں چاہا. یہ اصل سمجھنے کا موضوع ہے. ایک ایسی سورج میں ایسا دل لگا ہوا تھا, ایسا انجماع تھا کہ یہ تیر وغیرہ جو ہے یہ سب خاطر میں آ ہی نہیں رہے تھے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. آدمی کے اوپر کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں کوئی بہت غصے میں ہوتا ہے تو جو ہے اس کو چاہے جتنا فائٹنگ وائٹنگ پڑ رہا ہو اس کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے. اور کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ تو ایک الگ جو ہے ایک لطف کی ایسی کیفیت انسان میں طاری ہوتی ہے جو کسی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جو ہے جس کا انعماد ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کا ایک الگ معاملہ ہے. تو کہا کہ میں ایک ایسی سورج میں جو ہے پڑھنے مشغول تھا کہ میں تو کاٹنا نہیں چاہا. بہترین نے اس کو دلائل میں دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے اور انصاری کا نام جو ہے عباد ابن بشر بتایا ہے اور مہاجر صحابی کا نام عمار ابن یاسر بتایا ہے اور سورہ جو پڑھ رہے تھے تو سورہ کہف بتایا ہے. سورہ کہف جس کا پڑھنا جو ہے خاص طور سے جمعہ کے دن بڑی فضیلت کا باعث ہے. تو کہا کہ وہ پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے مجمعین سے ایسے معاملات ہوا کرتے تھے. دراصل کیا ہے کہ ہم اگر اپنے ماحول میں اس بات کو سوچیں گے تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن صحابہ کا جو جذبہ ایمانی تھا, جو صلابت ایمانی, جو استقامت
اور اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت تھی، قرآن کے ساتھ جو ان کا تعامل تھا، ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ ہم جیسے کمزور لوگ جو جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، عقلی اعتبار سے بہت کمزور ہیں اور ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اس بلندی کو کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو کریں، اتنا بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اور حوصلے اتنے سخت ہیں کہ ذرا سے معاملے میں اکتا جاتے ہیں. ذرا سا قرآن پڑھا، ایک دو رکوع پڑھا، اس کے بعد جو ہے یہ اکتانے لگا اور بیٹھ گئے. ہاں اگر ہم کو گانا سننا ہو تو گھنٹوں سنتے رہیں گے، خبر سننا ہو گھنٹوں سنتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہو تو گھنٹوں بات کرتے رہیں گے. لیکن یہاں 2-4 منٹ بھی صبر نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا علم کی باتوں کے ساتھ. جو ہے یہ بڑی بے توفیقی کی بات ہے. اور اسی لیے کیا ہے، علم سے بھی محروم ہے. اور جو ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہوتی ہیں کہ اہل علم کو جو تقویٰ عطا فرماتا ہے، جو بلندی کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اس سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں. دراصل صبر کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور صبر جو ہے سب سے بڑا اللہ کی اطاعتوں میں صبر کرنا، ایسی چیزوں کے حصول میں صبر کرنا جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں اور اس کی معنویت کو بڑھانے والی ہیں. ایسی چیزوں میں صبر کرنا کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. لیکن اکثر لوگ اس توفیق سے محروم ہیں کہ نیکی کی کاموں میں صبر نہیں کر پاتے ہیں. البتہ جو ہے جو ایسے کام ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لایانی کاموں میں ان کا صبر جو ہے دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے رہیے، تعجب کرتے رہیے کہ بھائی ان کے پاس کتنا وقت ہے بیکار کرنے کے لیے اور کتنا جو ہے ان کے پاس انرجی ہے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے، تعجب کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم جیے دین پر اور تقویٰ پر جیے، اللہ کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کا خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت کا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.